جی ویلکم بیک. مہمانوں کا تعارف تو میں پہلے ہی کروا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. راؤنڈ 1 پی ٹی آئی جب ان کو فیصلہ مل گیا بڑے خوش تھے سارے. میرا بھی خیال تھا کہ پری میچور خوش ہو رہے ہیں. خیر خوش ہو گئے کہ جی شفا ہاسپٹل آئیں گے, علاج ہوگا, بورڈ بنے گا, سب کچھ ہوگا, ملاقاتیں ہو جائیں گی. ملاقاتیں تو شروع ہو گئی. نورین صاحبہ کی آج ہی ملاقات ہوئی, پچھلے ہفتے ہی ملاقات ہوئی. چلیں ایٹ لیسٹ سیکنڈ پارٹ ہو گیا. پھر راؤنڈ 2 آپ جیت گئے. آپ لے بھی آئے, شفا نہیں لے کے گئے, پمز لے گئے. وہ کہتے ہیں آدھی چیزیں ہوئی نہیں ہوئی, اور ڈاکٹر فیصل کو آپ نے نہیں بیٹھنے دیا, فیصل سلطان کو اس کے اندر. چلیں وہ ہو گیا. اب آ گیا تھا تیسرا راؤنڈ. وہ انہوں نے پٹیشنز ڈال دی کنٹیمپٹ کی. پھر آج وہ بھی موو کیا کہ ارجنٹ سنا جائے. وہ بھی اب 16 ستمبر پہ چلا گیا. ان کی جو ارجنٹ والی بھی ہے سب کچھ ہے. تو پھر سب اچھا جا رہا ہے آپ کی طرف سے. ان کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے ہاتھ ہی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے صاحب ہاتھ بالکل نہیں ہوا. آپ ہی کی بات سے شروع کر دیتا ہوں اور پھر تھوڑی تفصیل بھی بتاؤں گا جو آپ نے اپنے سوال میں ساری ڈیٹیلز دی ہیں. ہاتھ نہیں ہوا, یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں, یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ ہوا ہے. اور دکھانے کی کوشش سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے غلط طور پہ, جو کہ حقائق کے بالکل برعکس ہے, کہ عمران خان بیمار ہیں. وہ بالکل صحت مند ہیں, ان کی صحت کی ہم دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں اور دعا گو بھی ہے. تو بورڈ بار بار میں یہ کہتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں. اور بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری ان سے مخالفت جو ہے صرف سیاست کی حد تک ہے, ذاتیات کی حد تک نہیں ہے, لہٰذا وہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری بات میں نے آج بھی کی ایک اور پروگرام میں بھی, کہ ہم قطعی طور پہ یہ سٹگما اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کو ضرورت تھی علاج کی اور ہماری گورنمنٹ نے, ہماری پارٹی نے, ہماری لیڈرشپ نے غفلت برتی ہے. ہم یہ اپنے اوپر سٹگما کبھی بھی نہیں لیں گے. اس لیے جب جب انہیں علاج کی ضرورت ماضی میں پہلے بھی ہوئی, 6 دفعہ پچھلے 6 ماہ میں لائے. یہ ان کا 7واں ٹرپ تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں 5 چیزیں تھیں, 4 پہ عمل ہوا ہے, 1 پہ نہیں ہوا. وہ آپ سب کو پتہ ہے, یعنی لانا علاج کے لیے, بہن کی موجودگی ہونی, میڈیکل بورڈ کا بننا, اور اس کے بعد اس پہ سیاست نہ ہونا, جو کہ کر رہے ہیں, چھوڑیں اس بات کو. پھر یہ کہ لاسٹ مومنٹ پہ جو ایڈمنسٹریٹو ہماری اس انتظامیہ کے فیصلے کی وجہ سے کہ جی یہاں پہ ذرا ہمارے ایشوز ہیں, ہم نہیں ان کو سیکورٹی دے سکتے, یہاں پہ وینیو شفٹ کیا گیا. میڈیکل بورڈ وہاں پہ مکمل تھا اور ان کا مکمل چیک اپ ہوا. دوسرا جو تاثر بنا دیا گیا تھا میڈیا نے خاص طور پہ, چلے میں نہیں بلیم کرتا تحریک انصاف کو, کہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں یہاں پہ داخل بھی کیا جائے گا اور اتنے عرصے کے لیے کیا جائے گا, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مالک صاحب میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں, پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی مریض کو اسپتال کے حکم پہ اگر وہ صحت مند ہے داخل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. فیملی کے کہنے پہ نہیں کیا جا سکتا. ہم اسپتال میں کبھی بھی فیملی کے کہنے پہ نہ داخل کرتے تھے. آرڈنری مریضوں کی بات کر رہا ہوں, یہ تو ایک ہائی پروفائل مریض تھے, نہ ڈسچارج کرتے ہیں. بعض اوقات فیملی خواہش ہوتی ہے لمبا رکھیں, نہیں, جب مریض ٹھیک ہے گھر جائیں بھائی. تو انہیں صحت مند پایا گیا اور اس کے بعد انہیں اسپتال بھیجا گیا. میں اس سے آتا ہوں, میں یہ اپنا مقدمہ خود ہی لڑیں گے, لیکن میرے صرف 2 سوال ہیں. آئی ایگری ود یو, لیکن کورٹ نے کہا کہ آپ شفا لیں, شفا والے بورڈ بنائیں گے اور اس کے اندر ان کی وہ ہمشیرہ جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس کا پارٹ ہوں گی, اور ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے. بائی نیم آیا ہے, ہسپتال بائی نیم, لوگ بائی نیم. چلیں اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ سیکورٹی ایشو, بورڈ بائی نیم نہیں ہے میڈیکل بورڈ, نہیں انہوں نے نہیں اس میں لکھا ہوا ہے شفا ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے آپ بنائیں گے. پمز میں جو معائنہ ہوا ہے عمران خان صاحب کا, اس میں شفا کے ماہرین شامل تھے. نہیں, جو کورٹ کا بورڈ میں شامل تھے. کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ آپ لائیں گے شفا ہاسپٹل, شفا ہاسپٹل کی مینجمنٹ بورڈ تشکیل دے گی, اور اس بورڈ کے ساتھ یہ 2 لوگ بھی ایسوسیٹ ہوں گے. ظاہر ہے آپ اور شفا والوں نے مل کے بنانا تھا. یہ ساری چیزیں بائی نیم ہیں. چلیں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈرامہ کر دیا, لوگ آ گئے, اگرچہ وہ اس پہ بھی ان کا اپنا بیانیہ, آپ کا اپنا ہے. ایک بڑی سمپل سا سوال تھا, پمز بھی لے گئے, سمجھ آ گئی, اب لے گئے پمز سیکورٹی پہ. فیصل سلطان کو آپ نے شفا میں بٹھائی رکھا 4 گھنٹے. کل میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا. آپ کے موٹرکیڈ میں بندہ بیٹھا ہے, شفا ہاسپٹل میں آپ ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دماغ کو اتنا مسخہ خیز لگتا ہے کہ فیصل سلطان سے رابطہ نہیں ہوتا. اگر آپ پمز میں کر رہے تھے سب کچھ تو آپ فیصل سلطان کو کم از کم پمز کیوں نہیں لے کے گئے؟ ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ منوان سارا فیصلے پہ عمل درآمد ہوا ہے سوائے جگہ کی شفٹنگ کے, اس کے ریزنز اور
ڈاکٹر فیصل صاحب کی بھی جو اعتراض کریں گے یا انہوں نے ظاہر اپنے کیس میں کیا ہوگا، یہ تمام وجوہات کہ پمز میں کیا مشکلات تھیں یہ ہم جواب دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ فیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جواب دے رہے ہیں تو اس کا بھی دے دیں گے. فیصل سلطان کو یہ بھی دیں گے، ظاہر ہے یہ بھی دیں گے. وہ جیل سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، شفا کیسے آئے اور وہاں سے پمز کیوں نہیں جا سکے، اس کا جواب بھی ہم دیں گے. لیکن وہاں پہ کیا رکاوٹیں تھیں یہ ہم کنونس کریں گے. جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، سپریم کورٹ کو بتائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ عدالت اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس بات پہ قائل ہوگی کہ واقعی یہ ٹھیک ہے. میں ابھی مولانا فضل الرحمان کی بھی بات کرنی ہے جو نیا اتحاد بنا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن کوئکلی اسی سبجیکٹ پہ شفیع، اب آپ کو کتنی امید ہے سپریم کورٹ سے؟ پہلے دن تو آپ لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، ہو گیا زبردست فیصلہ ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئیں. اب وہی خیالات ہیں کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے اس میں؟ سب سے پہلے مالک صاحب آپ کا شکریہ. میرے خیال میں 2+2=4 ہے. دیکھیں بڑا واضح فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اور یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے. دیکھیں فیصلے میں آپ نے پڑھا ہوگا جب فیصلہ آیا تو چودھری صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. رانا ثناءاللہ کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی. بہت متوازن فیصلہ انہوں نے جی. 5 بجے ریٹن فیصلہ آتا ہے، 9 بجے وزیر قانون بیٹھ جاتا ہے، نظر ثانی کی بات کرتا ہے. اگلی صبح 2 وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں. اور کچھ دن پہلے ہماری ہی کچھ دوست صحافی جو انہوں نے کہا تھا وہی ہوا. دیکھیں ڈے 1 سے ان کی نیت نہیں تھی اس پہ عمل درآمد کی، اور مریم نواز کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. جب آپ خان صاحب کو پمز لا سکتے ہیں، شفا سے آپ ڈاکٹر اٹھاتے ہیں اور پمز لے کے آتے، تو آپ عمران خان صاحب کو شفا کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ ڈاکٹر فیصل کو آپ نے شفا میں روکا ہوا ہے، خان صاحب کو آپ پمز لے آتے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی ٹیسٹ ہوا، صرف بلڈ پریشر چیک کیا گیا ہے اور آنکھ کے لیے ایک ٹیکہ لگایا گیا. اس کے علاوہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی. پمز اس اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے، کیپٹل ہے، وہاں کی مشینیں ہی خراب تھی. ٹریٹمنٹ تو وہ تب کریں گے نا اگر کوئی نقص پائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں اس کی مشینیں ہی خراب تھی. گورننس کا تو یہ حال ہے یہاں پہ. پنڈی کو 6 مہینے جو ہے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ بھی گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں ہم سپریم کورٹ کے سامنے یہ تمام تر چیزیں رکھیں گے کہ کس طرح آپ کے فیصلے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، کس طرح رات کے اندھیرے میں آپ کے فیصلے پہ عمران خان صاحب کے صحت پہ سیاست ہوئی، جس طریقے سے اس حکومت نے 5 بجے کے بعد سے، فیصلے کے دن 5 بجے کے بعد سے روڑے اٹکانا شروع ہوئے. اینڈ آف دا مومنٹ شفٹنگ کا فیصلہ ہوا. پھر وہ شفٹنگ کیسی ہوئی وہ بھی سب نے دیکھا. تو اب اس میں تو 2+2=4. یہ گھر جائیں گے توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں. شہباز شریف کی حکومت گھر جائے گی، نہیں جائے گی تو ہم اپنا رائے عمل دیں گے. بہت زیادہ امیدیں نہیں لگا لی آپ نے یوسف صاحب گیلانی والے؟ نہیں امیدیں کوئی نہیں لگائی. 2+2=4 جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے. کہیں پہ 2+2=22 بھی ہو جاتا ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک جملہ میں صرف کہہ دوں، مریم نواز بی بی کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق؟ بتاتا ہوں. وہ چیف منسٹر ہے، کوئی تعلق نہیں. بتاتا ہوں. دوسری بات بتاتا ہوں نا، پرائم منسٹر کا ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے لیا سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے کہ شفا اسپتال میں عمران خان کی سیکیورٹی گارنٹی ہم نہیں کر سکتے، اس کا پرائم منسٹر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. اس لیے ڈالا ہے. وہ وکیل سے بات کر رہے تھے، ان کا جب یوسف گیلانی صاحب نہیں خط لکھ رہے تھے نا وہ سوئس گورنمنٹ کو، نہیں مالک تو صاحب عدالت نے کہا تھا اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو حکم دیا تھا نا. تو مالک صاحب وجہ سے مجھے 10 سیکنڈ دے، چیف 10 سیکنڈ سیکیورٹی کی یہ بات کرتے ہیں. کوئکلی بھی میں نے بالکل یہ سالسی کا رول پلے کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان. اپنا یہ حال ہے ملک کے اندر کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل تک لے جانے کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے. آپ کے لیڈر کی حفاظت کی ہم جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے پا رہے، محسوس کر رہے ہیں. اندر یہ حال ہے، اندر یہ حال ہے اس ملک کی گورننس کا، اس ملک کی سیکیورٹی کا یہ حال ہے. کل مجھے انہی کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ شاید خٹک نے کہا کہ جی سیکیورٹی کی یہ اتنی باتیں کرتی ہے گورنمنٹ. ان کو وہاں سے کرولا میں لے گئے تھے، یہ ادھر موٹرگیٹ تو سارا وہاں رکا رہا شفا میں. تو کس سیکیورٹی میں لے کے گئے تھے آپ خان صاحب کو ادھر پمز میں؟ ان مارکڈ ایک آدھی گاڑی میں. تو اگر ایک آدھی گاڑی میں لے گئے ہیں تو پھر ویسے بھی لایا جا سکتا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات اس میں دیکھیں نا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایک جز یہ بھی تھا کہ اس میں سیاست نہیں کی جائے گی، لیکن اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم نے کیا سیاست کی اس پہ؟ اچھا آپ نے پٹیشن ڈال دی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں ڈال دیجیے، ہم اس کا جواب دیں گے. ہر ٹاک شو اسی کے اوپر ہو رہا ہے.
ہر اسمبلی میں تقریر آپ کے آنریبل عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہمارے پہ تو پابندی نہیں تو نہیں ہے پھر نا۔ سپریم کورٹ 90 کے فیصلے ملکوں کی سے کیوں دھجیاں زیادہ اڑا رہے ہیں؟ 90 ملکوں سے زیادہ میں میڈیا کہتا نے ہوں اس جی، نیوز اچھا کو میں کور کام کیا۔ مرزا صاحب کو بھی لے لوں، مولانا صاحب پہ بعد میں ہوں گے